بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو، مصر کی خواتین کی مکارانہ باتوں کو سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا، دعوت دی اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، بیٹھنے کے لیے گوتکیے وغیرہ لگائے، اور جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو، اور یوسف سے کہا کہ ذرا نکلو ان کے سامنے آؤ، تو آؤ ان کے سامنے۔ پس جب یوسف آئے اور انہوں نے ان کو دیکھا، خواتین نے، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کی عظمت، حسن و جمال کی قائل ہو گئیں، اور وارفتگی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں، ان کے حسن و جمال میں منہمک مشغول ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو، اور کہہ اٹھی سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے ان کی رشک آمیز باتوں کو سنا، ان کی ملامتوں اور طعنوں کو سنا، ان کے رشک کو مکر کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس قول کو چھپایا تھا جیسے مکر کرنے والا اپنے مکر کو، اپنی مکاری کو چھپاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں انہوں نے یہ مکر اس لیے کیا تھا تاکہ وہ انہیں یوسف کا دیدار کرائے۔ خواتین، مصر کی عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا دیدار کرنے کی مشتاق ہو گئی تھی، خواہش مند، جس کے حسن و جمال کا تذکرہ صبح و شام ان کے سامنے کرتی ہے۔ یعنی زلیخا جن کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتی ہے، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کا حسن و جمال دیکھنا چاہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس سے اس کا راز ان کے سامنے فاش ہو گیا تھا، پھر انہوں نے اسے چھپائے رکھا، پھر اس کو راز کو فاش کیا، اس لیے اسے مکر سے تعبیر کیا گیا۔ فلما سمعت بمکرہن، مصر کی عورتوں کے مکر کو جب سنا زلیخا نے، تو مکر کیوں کہا، اس کی وجوہات یہ تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 277۔ تو زلیخا نے ان کو دعوت دی۔ وہب کہتے ہیں اس نے، یعنی زلیخا نے، ایک پرتکلف شاہی کھانا تیار کیا اور ان 40 عورتوں کو مدعو کیا، انوائٹ کیا، جنہوں نے اسے یوسف پر فریفتگی کا طعنہ دیا تھا۔ شاہی خاتون ہو کر محل کی، ایک کنعانی غلام پر فدا ہے، یہ کہہ کر طعنہ دیا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 277۔ اور ان کے لیے مخملی مسندیں بچھا دی۔ حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، حسن، قتادہ اور مجاہد فرماتے ہیں متکا سے مراد کھانا ہے۔ ان کے لیے کھانا تیار کیا، بہترین دعوت کا اہتمام کیا۔ کھانے کو متکا، ٹیکا لگا کر بیٹھنے کی جگہ، اتکا یتکیو، ٹیک لگانا۔ تو متکا کیوں کہا گیا، اس لیے کہا ہے کیونکہ کھانے والے جب بیٹھتے ہیں تو تکیوں پر ٹیک لگاتے ہیں شاہی لوگ، بس کھانے کو استعارتاً مسند سے تعبیر کیا گیا، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جگہ کو ہی کھانا کہا گیا۔ کہتے ہیں اتکأنا عند فلان، ہم نے فلاں کے پاس کھانا کھایا۔ عرب کا استعمال بھی اتکا کا یہاں ٹیکا لگانے سے مراد کھانا کھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اور ٹیک لگا کر کھانا کھانا متکبرین کی عادت تھی، جو سرکش مغرور لوگ ہوا کرتے تھے، مالدار صاحب ثروت، ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ٹیکا لگا کر کھانا کھاتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرما دیا۔ حوالے کے لیے دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 133۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں متکا اس کھانے کو کہا جاتا ہے جسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، گویا کاٹنے والا چھری پر سہارا لیتا ہے، چھری پر اپنا ڈیپینڈ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد اترج، یعنی ترنج ہے، پھل ہے۔ مجاہد سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ بعض فرماتے ہیں لغت حبشی میں، حبش کی زبان میں ترج سے ترنج مراد ہے، اترنج یعنی ایک قسم کا پھل۔ اکرمہ اور ابو زید انصاری کہتے ہیں ہر وہ چیز جو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہے وہ عربوں کے نزدیک متکا
کہلاتی ہے۔ اور المتق اور البتق میم اور با کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کاٹنے کے آتے ہیں۔ بطق کے معنی بھی کاٹنے کے ہیں اور متق کے معنی بھی عربی میں کاٹنے کے آتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 278۔ امام بغوی فرماتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے رنگ برنگ کے پھلوں اور کھانوں سے دسترخوان چن دیا، یعنی دستر پر رنگ برنگ کے پھل اور کھانے رکھے اور گاؤ تکیے لگا دیے، پھر عورتوں کو دعوت دیا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 278۔ جب وہ آئیں، مصر کی خواتین آئیں تو ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری ایک چاقو دے دی۔ جب وہ گوشت کو چھری سے کاٹنے لگی تو وقالت، تو زلیخا نے کہا۔ ابو عمرو، عاصم اور حمزہ نے وصلاً تا کے کسرے کے ساتھ اور دوسرے علماء نے وصلاً ملا کر پڑھنے کی صورت میں تا کے ضمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ وقالت اخرج، وقالت تخرج، اخرج کی مناسبت سے ادھر تا کو ضمہ دے کر پڑھا ہے۔ وقالت اخرج، اور ایک قرات میں ہے وقالت تخرج۔ یوسف علیہ السلام پہلے ایک دوسری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک یوسف علیہ السلام ان کے سامنے، عورتوں کے سامنے نمودار ہوئے۔ اکرمہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو حسن کے اعتبار سے لوگوں پر ایسی فضیلت تھی جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر ہے۔ جیسے 14ویں کا چاند روشن اور منور ہوتا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کا حسن و جمال بھی تمام لوگوں پر ایسے ہی تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 278۔ ابن جریر، حاکم اور ابن مردوہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات آسمان کی طرف دیکھا تو یوسف علیہ السلام 14ویں کے چاند کی طرح تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات ہوئی آسمان پر تو آپ کا حسن آپ ایسا پایا جیسے 14ویں کا چاند ہے گویا آپ کا چہرہ۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 278۔ ابو شیخ نے اپنی تفسیر میں اسحاق بن عبداللہ ابی فرواز سے روایت کیا ہے، فرمایا جب یوسف علیہ السلام مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر یوں ایسے دکھائی دیتی جیسے پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ آپ کے حسن و جمال کا عکس ایسا پڑتا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 278۔ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا اکبر نہو، ہاتھ میں ان کے چھری تھی اور پھل تھے، جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا انہوں نے مشاہدہ کیا، دیدار کیا، تو وہ آپ کے حسن سے مسحور و مرعوب ہو گئی، یعنی ان پر ایک جادو کر دیا گیا، ایسی کیفیت ہو گئی ان کی، اور آپ کو دیکھ کر ایک دم وہ حیرت میں پڑ گئی۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں وہ مبہوت ہو گئی، ہکی بکی رہ گئی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 278۔ بعض فرماتے ہیں اکبر نہو کا معنی کیا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ حائزہ ہو گئی، یعنی ان کو دیکھتے ہی ان کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اکبرت المرأۃ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے عورت کو حیض آ گیا، یعنی عورت کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ یہ مضاف کے حذف پر یوسف کے لیے ہے، یعنی وہ جذبات کی وجہ سے ان کو دیکھ کر وہ حائزہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ان چھریوں سے کاٹ ڈالے، طرح حال یہ کہ وہ یہ گمان کر رہی تھی کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں۔ بے خودی کے عالم میں ان کے حسن و جمال میں ایسے گم ہو گئی وہ کہ ان کو اپنی خبر تک نہ رہی۔ پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ ان کے دل حضرت یوسف کے حسن و جمال میں یوں مستغرق تھے، یوں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ مجاہد فرماتے ہیں انہوں نے سوائے خون کے کچھ محسوس نہ کیا۔ قتادہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ جدا کر دیے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ پھینک دیے تھے، ہاتھ تک کاٹ دیے تھے، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ کٹے تھے مگر بالکل جدا نہ ہوئے تھے۔ انگلیاں کٹ گئی تھی، ہاتھ جدا نہیں ہوا تھا۔ مختلف اقوال ہے، ایک قول یہ ہے کہ ہاتھ تک کاٹ کر نیچے ڈال دیے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ انگلیاں کاٹ دی تھی وہ، لیکن ہاتھ جدا نہیں ہوا تھا۔ وہاب کہتے ہیں ان میں سے ایک جماعت اسی سبب سے مر بھی گئی تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 278۔ اسی سبب سے یعنی ان کو دیکھ کر، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر مرعوب ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر عجز سے پاکی بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عجز سے، بے بسی سے پاک ہے، اور تخلیق پر کامل قدرت رکھنے پر تعجب کا اظہار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا
ان کو دیکھنے کے بعد ان کا اظہار کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بہترین خالق ہے کہ اس نے ایک انسان کو فرشتے کے جیسا بنایا ہے۔ قلنا حاشا للہ، اصل میں حاشا للہ قضا ہے۔ ابو عمرو نے دونوں جگہ پر وصل کر کے ملا کر پڑھا ہے، اور جب وقف کیا تو خط کی اتباع کرتے ہوئے الف کو حذف کر دیا۔ یہ حاشا للہ یہ دو طریقے سے ہے۔ تو قاریوں کی قرات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں جگہ یہ جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وصل کر کے ملا کر پڑھنے کی صورت میں الف کو پڑھا ہے، اور جب وقف کیا وہاں پر رک گئے تو خط کی اتباع، خط رسم الخط میں حاشا خالی شین لکھا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں الف کو حذف کر دیا، حاشا للہ پڑھا۔ یہ یزیدی سے نصن مروی ہے، راوی سے، اور باقی قراء دونوں حالتوں میں تخفیفاً الف کو حذف کرتے ہیں۔ باقی قاری ان کے علاوہ قلنا حاشا للہ تخفیف کے لیے حاشا کا شین کا الف نہیں پڑھتے۔ یہ ایک حرف ہے جو استثناء کے باب میں تنزیہ کا فائدہ دیتا ہے۔ حاشا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، استثناء کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بے بسی سے عاجزی سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ پھر تنزیہ کے قائم مقام رکھا گیا اس لفظ کو، یعنی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا، اور لام بیان کے لیے ہے، جیسے سقی لکا میں لام بیان کے لیے ہے۔ اہل حجاز کی لغت میں لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، ما ولا مشابہ بلیسا، کیونکہ دونوں حال کی نفی میں شریک ہیں۔ بغوی فرماتے ہیں یہ صفت کے حرف حذف کے ساتھ منصوب ہے، یعنی لیسا ھذا ببشرن تھا، اصل میں یہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے۔ ان ھذا، ان یہاں پر ما کے معنی میں ہے، اللہ سے پہلے اگر حل آئے یا ان آئے تو وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے مگر یہ ملائکہ میں سے ہے۔ کریم اللہ کے نزدیک یہ بڑا معزز اور باوقار ہے، کیونکہ ایسا حسن و جمال کسی بشر میں تو متصور ہی نہیں ہے، انسان اتنا حسین و جمیل ہو ہی نہیں سکتا، اور بشر سے بلند فرشتہ ہے۔ تو یہ تو ایک فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان بشر نظر نہیں آ رہا ہے، یا اس لیے انہوں نے آپ کو فرشتہ کہا کہ یہ جمال بے مثال اور کمال ہے اور کمال بے بدل ہے، یعنی آپ کا یہ حسن و جمال ایسا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ خوبی اور کمال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ بے بدل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور عصمت بالغہ فرشتوں کے خواص میں سے ہے، یعنی عصمت محفوظ رہنا گناہوں سے یہ فرشتوں کا خاصہ ہے۔ تو عورتیں یہاں بشریت کی نفی کی، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر، کوئی عام انسان اتنا خوبصورت، اتنا خوبرو اور حسین و جمیل نہیں ہو سکتا، یہ تو صفات کے اعتبار سے بشر ہے، یہ نہایت پاک دامن اور نہایت خوبرو اور حسین و جمیل ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ آیت نمبر 32 سورہ یوسف ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ زلیخا فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ پیکر رانائی، پیکر حسن و جمال جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ بخدا، خدا کی قسم میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا، لیکن وہ محفوظ رہے، اپنی عصمت کی حفاظت کیے، اور اگر وہ نہ بجا لائے جو میں ان کو حکم دیتی ہوں، یعنی میں جو ان کو حکم دے رہی ہوں اگر وہ اس کو نہ بجا لائیں تو انہیں قید کر دیا جائے گا، قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے جو بے آبرو ہیں، یعنی وہ اگر میری بات نہ مانیں گے تو پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے گا، اور ان کا وقار وغیرہ لوگوں میں کم کر دیا جائے گا۔ زلیخا نے کہا یہ وہ کنعانی غلام ہے جس کی تصویر تم نے اپنے ذہنوں میں سوچ رکھی تھی، تصور کر رکھی تھی، اور مجھے ملامت کرتی تھی، یعنی تم نے اس کا حقیقی تصور کیا ہی نہیں، ورنہ تم مجھے اس ابتلا میں، اس آزمائش میں معذور سمجھتی، میری مجبوری کو سمجھتی، یا یہ معنی کہ یہ ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تم نے تو تمہارا کیا حشر ہوا؟ تم اس سے اندازہ کر سکتی ہو کہ یہ کنعانی غلام صبح شام میری نظروں کے سامنے ہے، تو پھر میری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ ھذا کی جگہ ذالکا کا ذکر کیا، قالت فذالکن الذی، ذالکا اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے عربی میں، ھذا نہیں کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے
ताना दिया करती थी। तो जालिका क्यों लाया यहाँ हाजा की जगह, मुशारुन इलैहि की आज़मत व रिफात ज़ाहिर करने के लिए, यानी उनका मकाम व मर्तबा बताने के लिए। जैसे जालिकल किताब कहा गया कुरान को कि ये वो किताब है, हाजा कहना चाहिए था, लेकिन उसकी आज़मत, उसकी शान बताने के लिए कभी क्या करते, जो चीज़ करीब है उसको दूर से ताबीर करते अरबी में। जुलेखा ने खुद इकरार किया, एतराफ़ किया जब उसने जान लिया कि वो अब मुझे माजूर समझ रही है, ताकि यूसुफ का दिल नरम करने पर उसकी मुआविन बने। उन्होंने यूसुफ से कहा कि तुम अपनी मालिकन की इताअत करो, तुम अपनी मालिका की सईदा की बात सुनो। और जुलेखा ने कहा जो मैं उसे हुक्म देती हूँ अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी मेरे हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। इस सूरत में हु ज़मीर का मर्जा यूसुफ अलैहिस्सलाम है। वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु, यानी जुलेखा कहती हैं अगर वो उस हुक्म को बजा ना लाए जिसका मैं उन्हीं हुक्म देती हूँ, किसको, यूसुफ को, या ये माना कि यूसुफ को जो मैं हुक्म देती हूँ, हरफ जर को हज़फ किया गया है, मा आमुरु बिही होना चाहिए था और ज़मीर मौसूल के लिए है। ये मा आमुरुहु में हु जो ज़मीर है मफ़ऊल की जगह वाक़े हुई है, ये मा इसमें मौसूल की तरफ लौट रही है। वला यकूनन के आखिर में नून ताकीद खफीफा है, ये वला यकूनन मिनस सागिरीन है, नून ताकीद बानुन खफीफा का सिगा है जो वक्फन अलिफ से बदल गया है। वक्फ करने की सूरत में यहाँ इसको, ये रस्मुल खत कुरान का ऐसे है, वला यकूनन मिनस सागिरीन, नून नून के बजाय नून अलिफ, इसको अलिफ के साथ लिखा जाता है रस्मुल खत में, क्योंकि वो तनवीन के मुशाबे है, तनवीन के जैसा है। उसकी मिसाल लनस्फ़अन बिन नासिया सूरह अलक में मौजूद है। और मिनस सागिरीन ये सगुरा यसगुरु से मुश्तक है, ये सगीरा यसगरु बाब समिया से, और मज़दर सगरन और सगारन आते हैं, यानी सगीरा यसगरु छोटा होना, जलील और रुस्वा होना, ये माना आते हैं। तो यहाँ धमकी दे रही हैं जुलेखा कि अगर यूसुफ मेरी बात ना माने तो उनको कैद कर दिया जाएगा और उनको कौम के दरमियान बेवकार बताया जाएगा। ये थी आयत नंबर 32 की तफसीर। आयत नंबर 33 सूरह यूसुफ इरशाद रब्बानी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। यूसुफ ने अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, क़ैद खाने की सुऊबतें, मशक्क़तें, मुश्किलात मुझे ज़्यादा पसंद है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं, मिस्र की औरतें मुझे बुलाती हैं, इसके मुकाबले में कैद खाने की मशक्कत मुझे पसंद है। और अगर तू अपनी इनायत से, अपनी रहमत से न दूर करे मुझसे इनकी चालबाजी को, इनके मक्र को, तो मैं मायल हो जाऊंगा, बशर होने की हैसियत से मैं मायल हो जाऊंगा उनकी तरफ और बन जाऊंगा नादानों में से। यानी अगर तू मेरी दस्तगीरी न करे, तो मदद न करे तो फिर मुश्किल है। सिजन कैद खाने को यहाँ अस्सिजन, क़ाल रब्बि सिजनु, अस्सिजन को याकूब ने सीन के फतहे के साथ और बाकी कुर्रानी सीन के कसरे के साथ पढ़ा है। क़ाल रब्बि सजनु, सजना यसजुनु सजनन कैद करना, सिजन कैद खाने को कहते हैं और सजन अगर सीन के फतहे के साथ पढ़े तो कैद करने को कहते हैं। तो याकूब ने क़ाल रब्बि सजनु पढ़ा इसको और बाकी कारियों ने क़ाल रब्बि सिजनु। अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, यानी उस बदकारी से मुझे कैदो बंद की सुऊबतें, मशक्क़तें ज़्यादा महबूब हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मासियत, नाफरमानी पर कैद खाने को पसंद फरमाया। जब औरत ने धमकी दी थी, जुलेखा ने जब वार्निंग दी थी, तो आपने कैद खाने को पसंद फरमाया। यहाँ दुआ का सेगा जमा जिक्र किया गया, यदऊननी, पूरी औरतें आपको दावत नहीं दे रही थी, नहीं बुला रही थी गुनाह के लिए, सिर्फ जुलेखा बुला रही थी। लेकिन यहाँ यदऊना का सेगा जमा क्यों लाया गया, जमा मुन्नस गायब, हालांकि दावत सिर्फ जुलेखा ने दी थी आपको। ये तसरीह से तारीफ की तरफ खुरूज के लिए उसलूब इख्तियार किया गया है। पहले सराहत से बयान किए थे, अब यहाँ किनायतन बयान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो सेगा गायब का लाया गया, या इसलिए जमा का सेगा जिक्र फरमाया क्योंकि इन तमाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी मालिकन की मुखालफत से डराया था और उसकी इताअत का मशवरा दिया था। मशवरा दिए थे कि जुलेखा की बात मान लो, उनके खिलाफ ना जाओ, इसलिए सबकी तरफ आपने इसकी निस्बत की। बाज़ उलमा फरमाते हैं तमाम ने आपको बदकारी की दावत दी थी, इसलिए आपने मिम्मा यदऊननी इलैहि कहा, यानी ये औरतें मुझे जिस गुनाह की तरफ बुला रही है उसके मुकाबले में मुझे कैद खाना बहुत पसंद है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने का सवाल न करते, यानी अस्सिजनु अहब्बु इलैया न कहते, तो कैद खाने की सोबत से
دو چار نہ ہوتے، انہوں نے قید خانے کو خود سے پسند فرمایا۔ بہتر یہ ہے، اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صبر، ربنا افرغ علینا صبرن جیسے قرآن میں آیتیں ہیں صبر کی تلقین کی، صبر مانگنے کی، صبر کے بجائے انسان مومن اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، کیونکہ صبر میں اگر اللہ مبتلا کر دے اور وہ آزمائش میں اگر پورا نہ اترے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی مشقت مانگنے کے بجائے عافیت کا سوال کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو صبر کا سوال کرتے سنا، صبر مانگتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ سے، تو فرمایا مصیبت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔ صبر مانگنا گویا مصیبت کا سوال کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص امتحان میں پورا اتر نہیں سکتا، اس لیے آزمائش اور امتحان مانگنے کے بجائے اللہ سے عافیت مانگے، سلامتی مانگے۔ ترمذی نے یہ حدیث حضرت معاذ سے روایت کی ہے، طبرانی نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کی ہے، فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے عافیت کا سوال کرو، سلامتی چاہو جب بھی چاہو۔ اگر ان اشتعال انگیز حالات میں تو مجھے عصمت پر محفوظ نہ رکھتا تو میں ان کی بات کی طرف مائل ہو جاتا، یا تباہی اور شہوت کے مقتضا کی وجہ سے ان کے نفسوں کی طرف راغب ہو جاتا۔ یعنی اگر تو میری دستگیری نہ کرتا، میری مدد نہ کرتا، میری حفاظت، فطری طور پر انسان کے اندر گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، تو بشر ہونے کی حیثیت سے اس طرف جھکنا یقینی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دستگیری فرمائی، چونکہ آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ یہ اس میں اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر تو مجھے معصوم نہ رکھتا، محفوظ نہ رکھتا تو مجھ سے غلطی ہو جاتی۔ اسبو سبا یسبو، سبوا محبت کے جھکاؤ کو کہتے ہیں، میلان کو، اور میں بدکاری کا ارتکاب کر کے نادانوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اگر تو میری دستگیری نہ کرتا تو میں یہ گناہ کر بیٹھتا اور نادانوں میں میرا شمار ہوتا، کیونکہ حلیم آدمی، بردبار آدمی، سمجھدار آدمی کبھی برا کام نہیں کرتا۔ یا میں ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، کیونکہ ایسے اشخاص بھی حکماً جاہل ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، نادانی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 280۔ آیت نمبر 34 سورہ یوسف ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ بس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے، یعنی ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی اور دور کر دیا ان سے عورتوں کی کے مکر و فریب کو، ان کی چال بازیوں کو۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فاستجابہ میں فا تعقیب کے لیے ہے، جو ہی آپ نے دعا کی اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، جو اللہ تصریف عنی کے قول کے ضمن میں ہے۔ وہ اللہ تصریف عنی، اگر تو مجھ سے نہ پھیرے گا ان کے مکر و فریب کو تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اس کے ضمن میں پھر فاستجاب لہ ربہ، فوراً اللہ نے ان کی فریاد سنی اور ان کی دعا قبول فرمائی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصمت پر ثابت قدم فرمایا، آپ کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ آپ نے قید و بند کی مشقتوں کو معصیت کی لذت پر ترجیح دی۔ معصیت یعنی گناہ کی لذت کے مقابلے میں آپ نے قید و بند کی مشقت کو گوارا کیا۔ وہ اپنے فریادوں کی فریاد سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور ان کے حالات اور ان کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ آیت نمبر 35 سورہ یوسف ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ پھر مناسب معلوم ہوا انہیں، یعنی مصر والوں کو، درباری لوگوں کو، اس کے باوجود کہ وہ یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار ہو چکا تھا، ایک شیرخوار بچہ گواہی دے چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، اس کے باوجود ان کو یہ معلوم ہوا مناسب کہ وہ آپ کو قید کر دیں کچھ عرصے تک کے لیے، تاکہ مصر میں جو چیمے گویاں ہو رہی ہیں اور یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ پھر عزیز مصر خطفیر اور اس کے ساتھی متمول افراد، مالدار لوگوں نے یہی رائے قائم کی، آپس میں مشورہ کیا، یہ رائے قائم کی
اس کے بعد کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت معابی کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نہایت پاک باز، متقی، پرہیزگار اور پاک دامن ہے. یہ سب معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کو قید کرنے پر اتفاق کیا. مثلا کیا تھی نشانیاں آپ کی پاک دامنی کی؟ شیرخوار بچے نے آپ کی صفائی میں گفتگو کی، کلام کیا، گویا ہوا. پیچھے سے قمیص کا پھٹا ہوا ہونا. وہ کیا بولتے ہوئے گویا ہوا بولنے لگا وہ شیرخوار بچہ دودھ پیتا کہ اگر ان کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے قمیص تو یہ سچے ہیں اور وہ جھوٹی ہے. تو بچے کے فیصلے کے مطابق آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کارستانی زلیخا کی ہی ہے. تو وہ نشانیاں کیا تھی؟ ایک تو شیرخوار بچے نے آپ کی صفائی پیش کی، پیچھے سے قمیص کا پھٹا ہوا ہونا، عورتوں کا اپنے ہاتھ کاٹ لینا اور ان سے آپ کا بیزاری کا اعتراف کرنا وغیرہ، یعنی آپ نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا. بدا کا فاعل ضمیر مبہم ہے. ثم بدا لہم، کیا چیز ان کے لیے نمایاں ہوئی، واضح ہوئی یا ان کو سمجھ میں آئی، جس کی تفسیر لیسجننہ حتی حین کا قول بیان کر رہا ہے. ان کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ان کو اس خبر کو دبانے کے لیے چند دن کے لیے ان کو قید کرنا مناسب ہے. یعنی اتنی مدت کے جتنا انہوں نے آپ کو قید میں رکھنا مناسب سمجھا. اس عفت معاب پیکر کو جو سراپا پاک دامن ہے، ان کو بغیر کسی جرم کے قید میں انہوں نے اس لیے ڈالا تھا کہ بیوی اپنے خاوند شوہر کو صبح و شام ملامت کرتی تھی، اور عزیز مصر اپنی بیوی کا اس طرح تابع تھا، اس کا فرما بردار تھا جیسا کہ اس کی تکمیل اس کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہے. جیسے اونٹ کا جو ہوتا ہے دربان، اونٹ چلانے والا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہوتی ہے، ایسے ہی عزیز مصر اپنی بیوی کی بات مانتا تھا. اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ قید و بند کی صعوبتیں، کس کی؟ زلیخا کی دلی خواہش یہ تھی کہ قید و بند کی صعوبتیں یوسف کو میری اطاعت پر مائل کر دیں گی. جب قید خانے میں جائیں گے، مشقت برداشت کریں گے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے میری بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے. یہ ان کا خیال تھا اور وہ اس کے مطیع بن جائیں گے. کس کے؟ زلیخا کی بات ماننے والے بن جائیں گے. اس لیے قید خانے میں ڈالنا چاہا، یا اس لیے اس نے آپ کو قید خانے میں ڈالنے کو کہا کہ لوگ یوسف علیہ السلام کے متعلق عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے. زلیخا کا کردار مشکوک ہو گیا تھا لوگوں کی نظروں میں، اور مختلف خیالات ظاہر کرنے لگے تھے. تو زلیخا کو شرمندگی اور کلیتاً مایوسی کے خوف نے اسے پردے میں رکھنے پر راضی ہونے پر مجبور کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ کہیں دوسری جگہ بھیج دیا جائے. یعنی زلیخا کو لوگ نشانہ بنا رہے تھے، تو زلیخا اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اور یوسف علیہ السلام کو بالکل کہیں دوسری طرف اگر بھیج دیے تو مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ان کے کنٹرول میں رہنے کے لیے کیا کیا اس نے؟ ان کو قید خانے میں ڈالنے کا مشورہ دیا. یہ حیلہ اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ جب اسے اس کے دیدار سے روک دیا جائے گا، یعنی زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے دیدار سے روک دیا جائے گا اور مطلب براری کا موقع بھی چھن جائے گا، تو وہ اس کی خبروں سے اپنے دل بیتاب کو تسلی و تشفی دے گی. یعنی قید خانے میں ہے، ابھی وہ ان سے دور نہیں ہوئے، یہیں قریب میں ہے، پھر کبھی بھی ان کو بہلانے پھسلانے کا کام کیا جا سکتا ہے، اس لیے قید خانے میں ڈالا. زلیخا نے خاوند شوہر سے کہا، اس کنعانی غلام نے تو مجھے لوگوں میں رسوا کر دیا ہے. یہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اس سے مطلب براری کی خواہش کی تھی. یعنی لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہے ہیں، یہ حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے ان پر ڈورے ڈالے تھے. یا تو تم مجھے اجازت دے دو کہ میں گھر سے باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کروں، اپنا عذر پیش کروں، یا تو یہ کرو، یا تو پھر انہیں قید کر دو تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ واقعتاً نعوذ باللہ من ذلک مجرم تھے، غلطی کیے تھے، اس لیے ان کو قید خانے میں ڈالا گیا. یہ سازش تھی، مکر و فریب تھا زلیخا کا. امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا یوسف علیہ السلام سے 3 مرتبہ فروگزاشت ہوئی، 3 لغزشیں ہوئی. جب آپ نے ارادہ فرمایا تھا تو زلیخا کا تو قید میں ڈالے گئے. جب آپ نے کہا تھا اذکرنی عند ربک تو کئی سال جیل میں ٹھہرے رہے. اور جب بھائیوں سے کہا تھا انکم لسارقون قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یعنی یوسف علیہ السلام سے ایک لغزش یہ ہوئی کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے
تو آپ بھی ارادہ کر بیٹھتے۔ پھر دوسری لغزش یہ ہوئی کہ آپ عافیت اور سلامتی طلب کرنے کے بجائے آپ قید خانے کو پسند کیے، یعنی اپنا اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے۔ پہلی لفظ کیا فرمائے؟ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتے تو بشری تقاضے کے اعتبار سے مائل ہو جاتے تھے، لیکن رب کی برہان نے آپ کو اس غلطی کے ارتکاب سے، اس غلطی کو انجام دینے سے روکے رکھا۔ ایک دوسری غلطی یہ تھی آپ کی لغزش، آپ انبیاء کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان سے اگر چھوٹی معمولی بھی اگر لغزش ہو تو وہ ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کو وہ بہت بڑی لغزش شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے اور بادشاہ کے دو درباریوں کا ان کے پاس وہ پیش ہوا تھا، خواب دونوں بیان کیے تھے، ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا، اس کا قصہ بھی آگے آئے گا۔ تو اس میں دونوں نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، تو آپ ان دونوں کو پہلے بتایا کہ تم کو اب یہاں جو قید خانے میں جو کھانا دیا جائے گا، وہ کھانا یہاں آنے سے پہلے میں بتاؤں گا کہ تم کو کھانے میں کیا دیا جانے والا ہے، تاکہ تم کو یقین ہو کہ میں جب خواب کی تعبیر بیان کروں گا تو وہ ہو بہو من معن ہو کر رہے گی۔ چنانچہ پھر آپ ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائیں۔ اس میں سے ایک شخص، دونوں میں سے ایک کو رہائی مل گئی اور ایک کو بادشاہ نے سولی پر چڑھا دیا، کیونکہ ایک قصوروار ثابت ہوا اور ایک بے قصور تھا۔ تو جو بے قصور شخص تھا اس کی رہائی کے جب آرڈرز آ گئے، احکام، تو یوسف علیہ السلام اس سے کیا کہے، اذکرنی عند ربک، مجھے بے قصور قید خانے میں بند رکھا گیا ہے، اگر تم کو موقع ملے تو تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اذکرنی عند ربک۔ تو یہ جملہ کہنے کی وجہ سے پھر آپ کو تقریباً 12 سال، 12 کلمات ہیں یہ، 12 سال پھر قید خانے میں آپ کو رکھا گیا۔ اور جب بھائیوں سے کہا تھا کہ انکم لسارقون، بھائی ان کے پاس ساز و سامان لینے کے لیے، غلہ اناج لینے کے لیے آئے، تو آپ فرمائے کہ تمہارے اور ایک بھائی کہاں ہیں، بنیامین، ان کو بھی لے کے آؤ بلکہ بولے۔ تو ان کو جب لے کے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر کیے۔ وہ تدبیر کیا کیے، ان کے سامان میں اپنا شاہی پیالہ سونے کا آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کے ساز و سامان میں چھپا دو۔ اس کے بعد جب ان کا قافلہ، ان کے بھائیوں کا قافلہ غلہ اناج لے کر جب روانہ ہونے کے لیے نکلا ان کے دربار سے باہر، تو آپ نے ایک ندا دینے والے سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو یہ لوگ یہاں شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کے سامان کی تلاشی لو۔ تو اس وقت وہ کیا کہے، قافلے والوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے درباریوں نے کہا کہ انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو۔ پھر جب وہ پیالہ تلاش کیا گیا، سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، تو وہ پیالہ آخر میں حضرت بنیامین کے پاس سے نکلا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا، چور کی سزا کیا تھی کہ جس کے پاس مال مسروق، چوری کیا ہوا مال ملے پایا جائے، اس کو قید کر لینا، اس کو اپنے پاس روک لینا، اور مصر کے قانون کے حساب سے الگ سزا تھی اس کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے درباریوں نے، سپاہیوں نے کہا کہ تم چور ہو۔ پھر جب بنیامین کے پاس سے وہ پیالہ نکلا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام روک لیے۔ تو اس وقت ان کے بھائیوں نے کیا کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، کہ اگر بنیامین نے نعوذ باللہ من ذالک چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ان کے ایک بھائی تھے، انہوں نے بھی چوری کی تھی۔ تو وہ واقعہ کیا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کے پاس ایک سونے کا بت تھا، ایسے اس طرح کی روایتیں ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو غائب کر دیا تھا، ان کو بتوں کی عبادت سے روکنے کے لیے۔ لیکن اور ایک قول یہ ہے اس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی ان کو بہت چاہتی تھی، تو انہوں نے ان کی پرورش کی بچپن میں۔ اب پھر وہ حضانت، پرورش کا جب وقت ختم ہو گیا اور ان کو یعقوب علیہ السلام کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا، تو چونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی، ان کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی، تو انہوں نے ایک تدبیر کی کہ ایک سونے کا پیالہ یا کوئی ایک چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر بند میں، پٹکے میں چھپا دی۔ پھر وہ تلاش کی گئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے پٹکے میں سے وہ چیز نکلی۔ تو ان کی شریعت کے مطابق مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز چوری کر لے، کوئی چیز لے لے اور اس کے بعد وہ مال مسروق پایا جائے تو وہ شخص اسی کے پاس رہے گا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے ان کو اپنے پاس روکے رکھنے کے لیے
ان کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، ان کو اپنے پاس روکے رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی تھی۔ تو بھائیوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو اس لیے اس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو بہرحال یہ جو بشر ہونے کی حیثیت سے ایک دو تین جو لغزشیں ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ مسائل آئے، لیکن انبیاء کا مقام و مرتبہ ایسے ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، حدیث شریف میں ہے، سخت ترین آزمائش والے تمام لوگوں میں انبیاء ہوتے ہیں، کیونکہ جس کا مقام و مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اور جو دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کے یہ جو واقعات ہیں اس میں امت کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس اس کی خدمت کیے، اس موقع پر بھی آپ نے رب کی عبادت نہیں چھوڑی، قید خانے میں رہے اور پاک دامن رہے۔ بہت سارے آپ کے اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت کا سامان ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 36 پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔